اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے آداب تجارت میں مکروہات پڑھنے شروع کیے تھے اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وَيُكْرَهُ مَدْحُ الْبَائِعِ وَذَمُّ الْمُشْتَرِي، مکروہ ہے کہ بیچنے والا اپنے سامان کی تعریف کرے اور وَذَمُّ الْمُشْتَرِي، اور جس کا وہ سامان خرید رہا ہے اس کے سامان کی مذمت کرنا مکروہ ہے، کہ اس کی کمیاں گنائے اور اپنے سامان کی کیا کرے؟ تعریف کرے۔ ٹھیک ہے۔ وَكِتْمَانُ الْعَيْبِ، اور برائی کا چھپانا۔ جیسے ہم نے پھل کی مثال آپ کو دی تھی کہ ایک حصہ سڑا ہوا ہے، سڑا ہوا حصہ نیچے کر دے یا اپنی طرف کر دے اور اچھا حصہ کدھر کر دے؟ سامنے کی طرف، یا سڑے ہوئے حصے پر کیا لگا دینا ہے؟ اسٹیکر وغیرہ لگا دینا، ٹیپ لگا دینا، یہ ٹیپ لگا دینا تاکہ پتہ نہ چلے۔ وَالْحَلَفُ عَلَى الْبَيْعِ، اور بیچتے وقت قسم کھانا، لا واللہ لا باللہ، صحیح ہے، یہ قسم کھانا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ وَالْبَيْعُ فِي الْمُظْلِمِ، اور اندھیری جگہ میں بیکری کرنا مکروہ ہے، تاکہ ایسی اندھیری جگہ جہاں پر سامان صحیح سے سمجھ میں نہ آ سکے، اس میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، سامنے والے کو دکھائی نہ دے، اس لیے ہم تاریکی رکھیں۔ صحیح ہے، کیا ہے یہ عمل؟ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ اب یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی تھی۔ آج ہے وَالرُّبُحُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، ہاں مولانا، مومن سے فائدہ لینا مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے مومن سے فائدہ لینا؟ یعنی مستحب قرار دیا گیا ہے مولانا کہ اگر 80 روپے کلو کی چینی لایا ہے تو 80 ہی میں مومن کو دے دے، مومن سے فائدہ نہ لے، انشاءاللہ خدا برکت دے گا۔ تو مومن سے منافع لینا کیا ہے مولانا؟ مکروہ۔ وَعَلَى الْمَوْعُودِ بِالْإِحْسَانِ، ہاں مولانا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے دکاندار، ارے بہن جی ہمارے یہاں سے آپ خریدیے، آپ کو صحیح ریٹ میں دے دیں گے ہم، ٹھیک ہے، اچھا مال دیں گے آپ کو، یاد رہے گا، اور پھر اچھی چیز کا، نیکی کا وعدہ کر کے پھر انہیں ٹھگ دے۔ یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی ہم نے کہا آپ کو بہترین قیمت میں دوں گا، اس قیمت میں کہ مارکیٹ میں کوئی نہیں دے گا، پتہ چلا مارکیٹ میں 100 کی مل رہی ہے، ہم نے 110 کی تمہیں دے دی۔ جی، وعدہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کر دیا؟ قیمت میں اضافہ کر دیا۔ وَالرُّبُحُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، مومن سے فائدہ لینا، وَعَلَى الْمَوْعُودِ بِالْإِحْسَانِ، اگر کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے، احسان کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس سے منافع لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ مومن کا احترام کتنا ہے۔ وَالصُّومُ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، صوم سے مراد ہوتا ہے مولانا خرید و فروخت کرنا، بین طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، وطلوع الشمس، اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان، یعنی فجر کے طلوع سے سورج کے اگنے تک، سورج کے طلوع ہونے تک خرید و فروخت کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ پھر دوسرا عمل مکروہ ہے مولانا، وَأَن يَدْخُلَ السُّوقَ قَبْلَ غَيْرِهِ، کہ بازار میں دوسروں سے پہلے پہنچ جائے۔
یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ وَأَن يَدْخُلَ السُّوقَ، پتا چلا منڈی میں سب سے پہلے آپ پہنچ گئے تاکہ سستا سستا مال آپ کو مل جائے، آپ سے پہلے کوئی اور نہ پہنچے، یا سارا مال آپ ہی لے لیں کسی دوسرے کو نہ ملے، عمل مکروہ ہے۔ جی وَمُعَامَلَةُ الْأَدْنَيْنِ، ہاں وَالْمُعَامِلَةُ الْأَدْنَيْنِ یعنی پست لوگوں سے معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ وَمُعَامَلَةُ الْأَدْنَيْنِ، وَمُعَامِلَةُ الْأَدْنَيْنِ دنی لوگوں سے معاملہ کرنا۔ دنی لوگ کون؟ ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں، یعنی پیسہ روپیہ پیسہ دے رہا ہے، حساب نہیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے نقصان۔ حساب اپنی جگہ ہے لیکن تھوڑا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ 525 کا سامان ہو، ٹھیک ہے بھائی 520 دے دو، 500 دے دو، جاؤ چلے گا۔ تو اس کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کا ظرف کیا ہے، اعلیٰ ہے، گنا بھی ہے، 500 آپ نے 20 دیا، گنا ہے 5 تو چلے گا نہیں، وہ 1 روپے نہیں، ہماری بچت ہی نہیں، میں تو گھاٹے میں بیچ رہا ہوں، صحیح، اور گھاٹے میں کوئی نہیں بیچتا۔ معاملۃ الادنین، پست لوگوں سے مولانا علی عباس صاحب لین دین کرنا۔ وذوی الاحاد، بیمار لوگوں سے مولانا معاملہ کرنا۔ بیمار کون سے؟ یعنی ایسا نہیں بخار والا گھر آ گیا، بیماری سے مراد ہے، یہ تو جہاد ہمارے پاس کھلا ہوا ہے، بیماری سے مراد ہے مولانا وہ نہ ہو، یعنی کوڑ ہے، سمجھ رہے ہیں، کوڑ ہے، سفید داغ ہے، جنون ہے، دیوانہ پن، باولا پن، صحیح ہے، ایسا کہ جس کا دماغ ہی صحیح نہ ہو، اس سے معاملہ کرنا کیا ہوگا، مکروہ ہے۔ میں بات ہاں، جی لگڑا ہے، لولا ہے، جزم ہے، برس ہے، وہ سب۔ والاکراد، اکراد کرد کی جمع ہے، کردی لوگ ہوتے ہیں مولانا، ترکی میں ہیں، سیریا میں ہیں، عراق میں ہیں، پوری قوم ہے۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھیے مولانا، ورد کراہت معاملت ہؤلاء ومناکحتهم فی روایت مرسلہ عن ابی الاحمر الشامی، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں ایک روایت ان لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا مکروہ ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے۔ ایک مرسل روایت ہے، مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جس میں بیچ کی سند نہ ہو، سیدھے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تابعی ڈائریکٹ نبی سے نقل، ہاں اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اور کون روایت کر رہا ہے؟ ابو الاحمر الشامی، وہو کما فی کتب الرجال مجہول، اور کتب رجال میں ان کو کیا مانا گیا ہے؟ مجہول۔ وقد صرح اہل اللغہ بان الاکراد جیل من الناس، صاحب لغات نے کہا ہے کہ کرد کیا ہے؟ لوگوں کی ایک قوم ہے۔ فلیس معنی کراہت معاملتہم کراہت معاملت کل من سکن مع الاکراد، صحیح ہے، کہا ان کے ساتھ معاملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اکراد کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ مکروہ ہے۔ وَتَكَلَّمَ بِلُغَةِ الْأَكْرَادِ، اور وہ کردوں کی زبان بولتا ہے۔ بل الظاہر ان المراد منہم، بلکہ ظاہری طور پر ان سے مراد کون ہے؟ کما فی الخوزی، صحیح ہے، هو الجیل المعہود منہم فی صدر الاسلام، صحیح ہے، ایک ایسی قوم کے ابتدائی اسلام میں جو وہاں پر موجود تھی۔ چلیے دیکھیں، وہ الجیل المعہود منہم فی صدر الاسلام، کا ایک قوم تھی کرد جو موجود تھی کب؟ صدر اسلام میں، ابتدائی اسلام میں۔ وَلَعَلَّهُ لِعِلَّةٍ، کہہ رہے ممکن ہے یہ کسی علت کی وجہ سے ہو، کسی سبب کی وجہ سے ہو۔ وَإِذَا كَانَتْ تَسْمِيَتُهُمْ بِالْأَكْرَادِ عَرَبِيَّةً،
کہہ رہے ہیں اگر ان کا نام جو ہے عربی جو کرد ہیں موجود آج بھی، جیسے میں نے کہا سیریا میں، ترکی میں، بغداد وغیرہ میں ہے، فمعنہ ہو تو اس کا معنی ہے القوم المترادون الراحلون من مکان الى مکان، کہ ایسے قوم کہ جو نقل کرتی رہتی ہے ایک جگہ سے دوسری، وعلی ھذا، اور اس بنیاد پر فلعل علت الکراہہ، کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر اس کی کراہت کی وجہ یہ ہوگی فیہ ما فی الاعراب مما نطق به الذکر، ذکر الحکیم، صحیح ہے، کہا اس کے معنی ہے کہ وہ اعرابی ہوں گے کہ جو نہیں گفتگو کرتے ہوں گے ذکر حکیم کے اوپر، یعنی قرآن مجید کے اوپر. فقال واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حدود کو نہیں جانتے ہیں ان سے تم پرہیز کرو. وَإِذَا كَانَ عِلَّةُ الْكَرَاهَةُ التَّعَرُّضُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْفِقْهِ وَالْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ، کہہ رہے ہیں اگر ان کی علت یہ ہو کراہیت کی کہ ان کا عرب ہونا، تعرب، چونکہ انہوں نے کیا کیا مولانا، عربیت کو حاصل کیا ہے، والبعد عن الفقہ والمسائل والاحکام، اور فقہ اور مسائل اور احکام سے وہ دور ہیں، کما صرح بکراہۃ المعاملۃ معہم، جیسا کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کراہیت میں وضاحت کیا گیا ہے. فَإِذَا زَالَتِ الْعِلَّةُ، اگر یہ علت ظاہر ہو جائے، یعنی اگر وہ مسائل کو جان لے، صحیح ہے نا، هذه كما في الاقراض هذا العهد، صحیح، جیسا کہ آج کل کے زمانے کے کرد ہیں، رالا حکم الکراہتی ایضاً، زالا حکم الکراہتی ایضاً، تو حکم کراہت کی بھی کیا ہو جائے گی، زائل ہو جائے گا. ولا تكون كراهة على هذا حكما خاصا به بغیر علت، کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر بنا علت کے کوئی کراہیت ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں ہوگا. والاستحقاق، کیا معنی ہوتا ہے مولانا استحقاق کے؟ استحقاق کے معنی ہوتا ہے کب؟ بعد الصفقہ. دیکھیں مولانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ایک کپڑا ہم نے لیا، اس نے کہا اس کے ہوئے مثلا 1200 روپے، 1250 روپے، معاملہ طے ہو گیا 1200 روپے، 1250 ہوتے ہیں، آپ 1200 روپے دے دیجیے. اب جب پیسے دینے کی باری ہے، ایک بار معاملہ لین دین کا جتنا کم کرانا تھا سب کم ہو گیا، فائنل اب لے رہے ہیں، پیسہ پیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں پھر کم کرنا، یعنی قیمت طے کرنے کے بعد پھر قیمت کو کیا کرنا، کم کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا میں جانتا ہوں مولانا. بتانے لگی ان کا والاستحقاق مولانا، ہم نے کہا گیا 15 بولا، ہم نے 12 طے کیا، ٹھیک ہے، ایک پیس ہمیں دے دو 12 کا، صحیح ہے. جب ٹوٹل ہو گئے 120 روپے، کہنے لگے 100 ہی لے لو نا، گھاٹا نہیں ہوگا اور ٹرسٹ کا ہوئی ہے. غلط، ایک بار آپ نے قیمت کو طے کرا لیا، ختم کہانی. اس کے بعد کلم والاستحقاق بعد الصفقہ، قیمت طے ہونے کے بعد قیمت کو کم کرنا مکروہ ہے. جی. وزیادت وقت النداء، ہاں مولانا یہ سمجھ لیجئے، وزیادت وقت النداء، جیسے کوئی آواز لگا رہا ہے، ہر مال 100 روپے، ہر مال 100 روپے، ہر مال 100 روپے، اس ٹائم آپ کا میں 110 دوں گا. کہا نہیں، آپ کو اگر قیمت بڑھانی ہے تو جب وہ خاموش ہو جائے بولتے ہوئے، بول کے خاموش ہو جائے، تب کہیے 110 میں نے دیا، لاؤ مجھے دے دو. صحیح، بولی لگاتے وقت قیمت کا زیادہ کرنا، صحیح نا، مکروہ ہے. وزیادت وقت النداء، 3 نمبر کا حاشیہ جائیے دیکھیے، 2 نمبر کا ای طلب الحد، یعنی کم قیمت، والتنقیص کم کرنا، من الثمن قیمت سے، بعد انتہاء المعاملہ، 2 نمبر کے حاشیے میں مولانا، معاملہ ختم ہونے کے بعد. تیسرے میں کیا ہے، ان یزید فی الثمن، یعنی قیمت کو زیادہ کرے، بعد ان نادى للمشتری، صحیح ہے، الآخر بثمن اقل، صحیح ہے، کہ اگر کسی دوسرے نے 10 کم قیمت بولی، آپ بڑھا کے بول دیں، کب بولیں کہ جب کیا ہو، بولی لگ رہی.
والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة. صحیح مولانا. اور تعرض کرنا یعنی وزن کرنا، تولنا، جبکہ آپ کو اس کی معرفت نہ ہو، آپ کو کانٹے نہیں پتا، باٹ نہیں پتا، 50 گرام 100 گرام کلو 500 گرام آپ کو نہیں معلوم، پسیری کس کو کہتے ہیں، کنتل کس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا، گھڑی کسے کہتے ہیں نہیں بتایا، پھر بھی چلے جائیں کلو پہ تولنے کے لیے، آپ مسئول بن کے بیٹھ جائیں. اور خریدار کے لیے آپ کیا کریں؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ سابق میں لگتا ہے سب کے پاس ترازو نہیں ہوتا ہوگا، ایک جگہ ترازو رہتا ہوگا اور لوگ سامان لے کے وہاں پر تولتے ہوں گے. تو کہا اس طرح سے بھی معاملہ یہ آج بھی دھرم کاٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کا سسٹم آپ نہیں جانتے، صحیح، گرام کلو گرام کا فرق آپ کو نہیں معلوم، اور اس کے بعد آپ کس میں چلے جائیں؟ تولنے کے لیے چلے جائیں. والدخول على سوم اخی، کیا مراد ہوتا ہے مولانا؟ پتا چلا کہ موبائل علی عباس خرید رہے تھے، کہا جناب یہ 10,000 روپے میں آپ مجھے دے دیجئے، وہیں پہ آ گئے اور میں یہ خریدنے کی تیاری میں ہے کہ وہیں آ گئے افنان کہنے لگے 11,000 میں دوں گا مجھے دے دیجئے. یا آپ میرا سامان لے رہے ہیں، یہ افنان آ گئے کہ میرا لے لیں، یہ چاہیں اس میں داخل ہو کے کہ ان کا نہ لے کے کیا کریں، میرا لے لیں. یہ بھی کیا ہے مولانا؟ یعنی اپنے بھائی کے معاملے میں داخل ہونا. 4 نمبر کے حاشیے میں آئیے دیکھ لیجئے. وَهُوَ الْمُعَامَلَةُ بَعْدَ إِنْ انْتَهَتْ وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الزِّيَادَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ وَقَدْ حَرَمَهُ بَعْدَهُمْ. ہاں کچھ لوگوں نے اسے حرام قرار دیا ہے مولانا، یعنی جب آپ سے ہمارا معاملہ طے ہو گیا پھر آپ آئیں اور اپنا سامان بیچنے کی کوشش کریں. وہ صحیح ہے کہ آپ کسی کا وکیل بنے، ایسے شخص کا جو وہ صحرا میں زندگی گزار رہا ہے، شہر والا اس کا وکیل بن جائے خرید و فروخت کے لیے، یہ بھی مکروہ ہے. اور اس کو سمجھ لیں مولانا، لا حول ولا قوت. صحیح. وہ تلقی الرکبان وحدہ 4 فراسخ، یعنی سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ سے اور آگے جا کر اس سے سواروں کو جو مال لے کر آ رہے ہیں ان سے ملاقات کر کے مال کا خریدنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.